السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے کل ہونے والے ایک انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں جو ضلع باجوڑ میں پیش آیا، جہاں جمعیت علماء اسلام کا کنونشن ہو رہا تھا، ورکرز کنونشن تھا، کہ جہاں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 50 کے قریب جے یو آئی فے کے جو کارکن ہیں وہ شہید ہو گئے اور 100 کے قریب زخمی ہیں، اور کے پی کے مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہیں۔ کچھ کی حالت نازک ہے، کچھ جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور لیکن یہ دہشت گردی کا کے پی میں پچھلے کچھ عرصے میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ خیبر پختونخوا صوبے کے اندر اور بلوچستان کے کچھ حصوں کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل حملے کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، اب کے پی میں ضم ہو چکے ہیں، اب وہ قبائلی ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں۔ باجوڑ ان میں سے ایک ہے، اور باجوڑ وہ جگہ ہے جہاں جمعیت علماء اسلام، کل تو بہت بڑا حملہ تھا، لیکن اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام کے مختلف مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ جاری تھی کافی عرصے سے۔ لیکن کل جو کنونشن پہ حملہ ہوا اور جس بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہوا، تو یہ ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب جو ہے وہ ملک کے اندر انتخابی مہم شروع ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے پہلے ہی، وہ دونوں پارٹیاں اس خدشے کا اظہار کر رہی تھیں کہ کے پی میں آہستہ آہستہ جس طرح سیکیورٹی فورسز پہ حملے بڑھ رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ 2008 اور 2013 کی انتخابی مہم کے دوران ہوا تھا، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کے پی میں ایک دفعہ پھر بننے جا رہی ہے، اور اس طرف صورتحال بڑھ رہی ہے اگر اس کو فوری طور پہ نہ روکا گیا اور بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ ان کے خلاف نہ کی گئیں۔ اب یہ جو دہشت گردی ہے، اس کا تقریباً پاکستان نے خاتمہ کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس کے حوالے سے بات کرتے تھے، حکومتی ترجمان اور حکومتی وزراء بھی اس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ یہ جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، ایک دہائی سے زیادہ لمبی طویل، اس میں کوئی 80,000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے، عام پاکستانی بھی شہید ہوئے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے آفیسر اور جوان بھی جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے، اور پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کی معیشت کو، اور بعض اندازوں اور تخمینوں کے مطابق یہ نقصان 120 ارب ڈالر سے لے کے کوئی 150 ارب ڈالر کے درمیان بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان جیسے ملک کے جی ڈی پی کو، پاکستان جیسے ملک کی معیشت کو، اور اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد پاکستان نے ٹی ٹی پی کے جو اسٹرانگ ہولڈز تھے، ان کے جو سیلز تھے، ان کا خاتمہ کیا۔ پہلے ضرب عضب ہوا، جنرل نواز شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے مل کے، اور جو محفوظ ٹھکانے تھے، جو مضبوط ٹھکانے تھے، محفوظ پناہ گاہیں تھیں، ان کو ختم کیا گیا پورے ملک میں، اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں سے، اور بہت سارے جو لوگ تھے ٹی ٹی پی کے، تحریک طالبان کے، وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے، اور وہ وہاں موجود رہے، وہاں سے آتے تھے، حملے کرتے تھے، پاکستان کی طرف سے جوابی حملے ہوتے تھے، پاکستانی فورسز جو ہیں اس کا جواب دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی، اس حکومت نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی غرض سے مذاکرات شروع کیے، جنگ بندی ہوئی، مذاکرات ہوئے، لیکن مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، اور مذاکرات کو مؤثر بنانے کے لیے ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑا گیا، ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیا گیا، اور جو اطلاعات آتی رہی ہیں کہ کس قسم کے معاملات ہو رہے تھے، کس قسم کی آفرز کی جا رہی تھیں تحریک طالبان کو، تو وہ کوئی بہت اچھی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے سامنے نہیں آئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ جس ٹی ٹی پی کو محدود کر دیا گیا تھا، اس کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا تھا، جب جنگ بندی ہوئی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ان کے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا، ان کے بہت سارے لوگ واپس آئے، تو ان کو دوبارہ سے ری گروپ ہونے کا موقع مل گیا، ان کو دوبارہ سے اپنی قوتوں کو مجتمع کرنے کا موقع مل گیا، اور اب وہ اس کا اظہار کر رہی ہیں، اور ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا افریت جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ کسی اور مطلب پہلے ہم کہتے تھے کہ انڈیا میں بیٹھ کے را این ڈی ایس اور مختلف جو پاکستان کی دشمن ایجنسیاں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، پاکستان مخالف قوتیں یہ کر رہی ہیں، اب تو پاکستان کی حامی جو ہے افغان حکومت ہے وہاں طالبان کی، اس کے باوجود یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ رک رہی نہیں بلکہ بڑھ رہی ہیں دن بدن۔ تو ہمیں اس کے حوالے سے ایک واضح پالیسی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سارے معاملات ہیں، الیکشن کیمپین اگر اس انداز سے ہوئی تو بہت خون خرابہ ہوگا کے پی میں، بلوچستان میں، اور پنجاب کے اندر بھی حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب الیکشن کیمپین ہوگی تو ساری سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمیاں کر رہی ہوں گی، بہت بڑے پیمانے پہ سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی، گلی گلی محلے محلے جو ہے وہ دفتر کھلیں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی، جلسے ہوں گے، اجلاس ہوں گے، میٹنگز ہوں گی، بڑے جلسے ہوں گے، تمام لیڈرز جو ہیں وہ میدان میں نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال اگر اس سے پہلے یہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور اس معاملے سے سنجیدگی سے نہیں نپٹا گیا تو یہ صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے اور بہت جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انتخابات جو ہیں وہ ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، انتخابات میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹائمنگ ہے اس حملے کی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ یہ اس وقت حملہ کیا گیا ہے اور ایک مذہبی جماعت پہ کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں جمعیت علماء اسلام پہ کہ یہ طالبان کی حامی ہے، یہ سخت گیر اسلامی نظریات رکھنے والی جو ہے وہ جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کے اوپر 2 خودکش حملے ہو چکے، وہ اگرچہ اس میں محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے حملہ کیا گیا یہ ایک واضح پیغام ہے کہ وہ کسی وقت کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جمعیت علماء اسلام کی اپنی جو ہے وہ ان کے رضاکار ہیں اور وہ اپنی سیکیورٹی جلسوں کی خود کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام تر احتیاط کے باوجود یہ واقعہ جو ہے ہو جانا یہ ایک بڑا یہ لمحہ فکری ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ کے پی کی جو نگران حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے اس کو مل کے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کے ایک ٹھوس رائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھوس اقدامات جو ہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو لہر ہے یہ آگے نہ بڑھ سکے اور اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کل، جمعیت علماء اسلام کے اوپر جو کنونشن کے اوپر حملہ ہوا، بہت زیادہ سیاسی طور پہ ان کو دھچکا لگا باجوڑ میں، اور اسی طرح جو مختلف شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، اور علاقے ہیں وہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز کے اوپر مسلسل جو ہے وہ حملے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک الارمنگ صورتحال ہے جس کو کہ کہا گیا تھا کہ ہم اس سے نمٹ رہے ہیں، بہت سارے آپریشنز بھی کیے گئے۔ تو امید ہے کہ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ اور تیزی آئے گی، اور یہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے گی جتنا بھی ان کا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور جو آنے والی نگران حکومت ہے وہ بھی اس معاملے کو جو ہے وہ درست طور کے اوپر اس کا جو ہے وہ اقدام اٹھائے گی۔ لیکن ہمیں یہ جو ہم کبھی نرمی دکھاتے ہیں کبھی سختی کرتے ہیں، ہمیں بھی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے اپنے ذہنوں کے اندر، اور ہمیں ایک واضح پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے، مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارا سافٹ کارنر ہے کچھ ہمارے لوگوں کے اندر، اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک واضح پالیسی جو ہے کم از کم ریاست کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ ایک واضح پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح جانی نقصان برداشت کرتے رہیں گے، اسی طرح پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مالی نقصان جو ہے وہ اٹھاتی رہے گی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے ہمیں بہت واضح طور پہ
جو ہے وہ نپٹنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر عمل جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ اقدامات تجویز کیے گئے تھے، عمل درآمد جو ہے اس کے اوپر وہ صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نگران حکومتیں آ جائیں گی تو ظاہر ہے وہ وقتی طور پہ آتی ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہو سکتی ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ تو اس لیے اس ساری جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہمیں اپنی پالیسیوں کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے اور مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے ہمیں زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اچھے اور برے کی ایک تمیز کی ہماری پالیسی تھی، اس کو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، انتہا پسندی نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی بری ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔